آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے درخشہ دوم کا 19واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ جو پرویز شاہدی کا ہے اور انہوں نے ہم نوجواں ہیں اس کے اوپر نظم لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے پرویز شاہدی کے متعلق جو باتیں ہیں اسے جان لیتے ہیں۔ پرویز شاہدی، ان کا پورا نام جو ہے سید اکرام حسین ہے، اور اردو شاعری میں پرویز شاہدی کے نام سے مشہور ہوئے، معروف ہوئے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام سید احمد حسین تھا۔ پرویز شاہدی کے خاندانی پس منظر کے بارے میں ناقد سالک لکھنوی لکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کی پیدائش کہاں اسی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 30 ستمبر 1910 عیسوی کو ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ لودھی کٹرا۔ یہ کہاں ہے؟ کون ضلع میں؟ یہ پٹنہ ضلع میں واقع ہے۔ سٹی کے اعلیٰ منزل میں ایک نجیب الطرفین سید احمد حسین کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے نا، جن کا نام کیا ہے؟ اکرام حسین رکھا جاتا ہے۔ یعنی پرویز شاہدی کا جو پورا نام اکرام حسین ہے وہی رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، پرویز شاہدی کے آباء و اجداد میں، باپ دادا میں ایک سید محمد جنگ تھے جو سلطان محمد غوری کی فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ پرویز شاہدی کے آباء و اجداد میں ایک نام تھا سید محمد جنگ، جو سلطان محمد غوری کی فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ سید محمود جنگ کی شادی راجگیر کی میر احمد علی کے دختر سے یعنی لڑکی سے ہوئی، جن سے حامد حسین پیدا ہوئے۔ حامد حسین کے نسل میں سید احمد حسین تھے، یعنی حامد حسین، اسی کے نسل سے سید احمد حسین، جو کہ پرویز شاہدی کے ابو کا نام ہے، اور پرویز شاہدی کے ابو سے پرویز شاہدی ہوئے۔ مدرسہ نظامیہ میں عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی، لیکن اس سے پہلے مذہبی ماحول میں ابتدائی تعلیم و تربیت ہوئی، اور اس کے بعد مدرسہ نظامیہ میں عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی۔ غالباً یہ کسی بزرگ سے بیعت بھی کیے تھے۔ پرویز شاہدی نے 1925 عیسوی کے اندر کولکتہ یونیورسٹی سے میٹرک پاس کیا، اور پھر کہاں آ گئے؟ پٹنہ، جو کہ ان کا گھر ہے، اور پٹنہ یونیورسٹی سے 1930 عیسوی میں آنرس کیا، اور 1934 میں اردو میں ایم اے کیا، اور پھر 1935 میں فارسی میں بھی ایم اے کیا۔ پھر کولکتہ گئے۔ 1935 میں کہاں چلے گئے؟ کولکتہ چلے گئے، اور جانے کے بعد اسلامیہ اسکول میں مدرس بولتے ہیں استاد کو، ماسٹر کو، وہ ہو گئے۔ پھر چند دنوں کے لیے انسپیکٹر آف اسکول بھی رہے۔ وہاں جانے کے بعد اسلامیہ اسکول میں مدرس ہوئے، پھر کچھ دن کیا کرے، انسپیکٹر آف اسکول بھی رہے۔ آخر کار 1947 میں سریندر ناتھ کالج کولکتہ میں اردو کے لیکچرر بحال ہوئے۔ کون؟ یہی پرویز شاہدی۔ 1958 میں پرویز شاہدی شعبہ اردو کولکتہ یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے، اور پرویز شاہدی کی جو شادی ہوئی ہے
وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ فضیلت النساء بیگم سے ہوئی. کن سے ہوئی ہے؟ ان کی شادی فضیلت النساء بیگم سے ہوئی. اس کے بعد دیکھیں ان کو شعر و ادب کا شوق خدا داد تھا، یعنی خدا کی جانب سے عطا کردہ تھا. انہوں نے پہلا شعر 8 سال کی عمر میں کہا. شروع میں تخلص کیا کرتے تھے؟ شروع میں پرویز شاہدی جو تخلص کیا کرتے تھے وہ اکرام کیا کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں پرویز تخلص کرنے لگے. اور تخلص یہ شعر کے اخیر لائن میں اپنے نام کے ٹکڑے کو لکھا جاتا ہے. انہوں نے اسی کو استعمال کیا تھا. شاعری کی نسبت نانیہا سے ہے جو ان کے پرنانہ سید شاہ شاہد حسین سے منسوب ہے. اب دیکھیں ان کا انتقال کب ہوا. پرویز شاہدی کا انتقال 5 مئی 1968 عیسوی کو ہو گیا. مرض تنفس، سانس کی مرض کی وجہ سے، سانس کی بیماری تھی، اور کثرت نوشی یعنی یہ شراب کا استعمال زیادہ کیا کرتے تھے. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. موت تو ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے، یہ تو ایک ذریعہ اور سبب ہے، لیکن جب اس کا وقت پورا ہو جائے تو کوئی اسے روک اور ٹوک نہیں سکتا، کوئی اسے بچا نہیں سکتا. آگے دیکھیں. اور اشعار میں ناصر کا رنگ بھی ہے اور غالب کی پیچیدگی بھی ہے، اور ان کے اشعار میں جگر مراد آبادی کا رنگ بھی ملتا ہے. اور اس تقلیدی دور میں پرویز شاہدی اقبال اور جوش کے ساتھ بنگلہ کے ایک مشہور شاعر جن کا نام راجندر ناتھ ٹیگور اور قاضی نظرُ الاسلام سے بھی متاثر ہوئے، اور انہوں نے بعد میں اپنا راستہ خود الگ کر دیا اور اپنے طریقے سے لکھنے کا آغاز کیا. پرویز شاہدی کے 2 شعری مجموعے، نمبر 1 رقص حیات اور نمبر 2 تسلیس حیات. ان کی یہ 2 شعری مجموعے ہیں. اس کے بعد دیکھیں ہم نوجوان ہیں جو آپ کے سامنے نظم کے ساتھ موجود ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے متعلق ہم نوجوان کے متعلق کچھ اس کا خلاصہ جان لیتے ہیں. اس نظم میں شاعر نے یعنی پرویز شاہدی نے موجودہ زمانے کے نوجوانوں کی ترجمانی کی ہے. جوانی کے زمانے میں نوجوان کے دل میں کیا کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا کیا باتیں آتی ہے، وہ معاشرے سے کیا چاہتا ہے، وہ سوسائٹی سے کیا چاہتا ہے، تمام اندرونی کیفیات کو شاعر نے نہایت سلیقے کے ساتھ لکھنے کی کوشش کی ہے ایک نظم کے اندر. جس طرح بچے اپنے پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضد کرتے ہیں، اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جوانی کے زمانے میں بھی جوان اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے اڑے رہتے ہیں، ضد پر رہتے ہیں. یہ نظم شاعر پرویز شاہدی نے کولکاتہ کے نوجوان کے ایک اجلاس میں پڑھا تھا، ایک جلسہ میں پڑھا تھا، جس میں نوجوانوں کے تعداد موجود تھی، اور یہ نظم نوجوانوں کے جذبات کی بھرپور ترجمانی بھی کرتی ہے. اس کے بعد دیکھیں پرویز شاہدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی. اس کا جواب آسان لفظوں میں دے دینا ہے کہ ان کی پیدائش 30 ستمبر لودھی کٹرا پٹنہ میں. کتنے سال کی عمر میں پرویز شاہدی کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے؟ اس کا جواب دینا ہے کہ طالب علمی کے زمانے، پڑھنے کے زمانے میں ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد دیکھیے پرویز شاہدی کے اہلیہ کا نام کیا تھا؟ جواب دینا ہے فضیلت النساء بیگم. پرویز شاہدی کے 2 شعری مجموعے کا نام لکھ دینا ہے رقص حیات، تسلیس حیات. اس کے بعد دیکھیے تسلیس حیات کی اشاعت کب ہوئی؟ اس کا جواب دے دینا ہے آپ کو
آزادی کے بعد ہوئی. کب ہوئی؟ آزادی کے بعد ہوئی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. مختصر سوالات کی طرف. پرویز شاہدی کی تصنیفات پر مختصر روشنی ڈالیے. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس پر مختصر کیا کرنا ہے؟ روشنی ڈالنا ہے. آسان لفظوں میں دیا جائے جواب اس کا تو اس طور پر دیں گے کہ پرویز شاہدی بہار کے ایک بہت بڑے شاعر تھے. پرویز شاہدی نے چونکہ ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا جس کا نام مارکسی نظام کا ایک گہرا مطالعہ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں اشتراکیت کا رنگ آ گیا. مشترک چیزوں کو سمجھ کر اپنے طریقے پر لکھنا، اس کا رنگ ان کے اندر موجود ہو گیا. اس کے علاوہ پرویز شاہدی نے مختلف موضوعات پر نظم نگاری کی ہے اور ان کے نظموں کو ان دونوں مجموعے یعنی رقص حیات اور تصویر سے حیات میں اپنے دونوں مجموعے رقص حیات تصویر سے حیات میں جمع کر دیا ہے اور ان کے یہ کتاب میں ان کے زمانے ہی میں شائع ہو گئی تھی، چھپ گئی تھی. اس کے بعد دیکھیے پرویز شاہدی کی شاعری پر 5 جملہ. پہلے اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ ان کا تعارف پیش کرنا ہے. ان کا پورا نام یہ ہے، ان کے ابو کا نام یہ، یہاں پیدا ہوئے، یہاں پیدا ہوئے. اس کے بعد لکھنا ہے انہوں نے کس طریقے سے اس کا آغاز کیا، یعنی شعر و شاعری کا آغاز کیا اور انہوں نے کن کن کی پیروی کی، ان تمام چیزوں کو لکھ دینا ہے. اور اس کے بعد ان کا انتقال کب ہوا یہ سب چیزیں لکھ دینا، اس کے اندر کافی ہو جائے گا. زیر نصاب نظم ہم نوجوان ہیں کی پہلے بند کی تشریح کیجیے. ہم نوجوان ہیں جان بہارا مرگ خزاں ہیں، شادابیوں کا گلشن بدامہ ایک کارواں ہے. جامو سبو کی کیف و نمو روح تپا ہے، ہم آتش گل کی رقص کرتی چنگاریاں ہیں، ہم نوجوان. اس نظم کے اندر شاعر نے نوجوان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے کہ نوجوان موسم بہار کی جان ہے اور موسم خزاں کے لیے موت کا سامان ہے. نوجوان اپنے دامن کو شادابیوں میں گلشن کے لیے قافلے کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ نوجوان کیف و مستی کا ایک قافلہ ہے، ایک جماعت ہے، ساتھ ہی ساتھ تپتے ہوئے روح بھی اور پھول کی آگ کی ناچتی ہوئی ایسی چنگاریاں ہیں کہ جس سے دنیا گھبرا ہوتی ہے. نوجوان جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو انقلاب برپا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ملک کو آگے اور اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے. اس کے بعد جدید نظم کے بارے میں مختصر لکھیے. اردو میں نظموں کی سراغ تو سر سید کی تحریک سے بھی ملتا ہے، یعنی ان کا تعلق سر سید کی تحریک سے بھی ملتا ہے. نظم نگاری کی روایت میں انقلاب اس وقت آ گیا کہ جب سر سید کی تحریک کے زیر سرپرستی میں نظم نگاری کا آغاز ہوا. محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد وغیرہ نے نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی تھی اور نظم نگاری کی ایک جماعت اسی وقت قائم کی گئی تھی. یہیں سے نظم جدید کا آغاز ہوا اور اسی وجہ سے حال آزاد کو جدید نظم کا پیش رو سمجھا جاتا ہے. اس کے متعلق پیچھے بھی باتیں آ چکی ہیں. دیکھیے مخمس نظم کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب آسان لفظوں میں دینا ہے. مخمس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہو. کتنے مصرے ہو؟ 5 مصرے ہو. مخمس کی 2 شکلیں ہوتی. پہلی شکل تو یہ کہ مخمس کا 4 مصرع ایک ردیف اور قافیے میں ہوتا ہے اور 5واں مصرع ایک الگ ردیف اور قافیے پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی 4 مصرع جو ہے ایک ردیف اور قافیے پر مشتمل ہوتا ہے. 5واں جو اس کا مصرع ہوتا ہے، 5واں جو لائن ہوتا ہے وہ ایک الگ ردیف ہوتا ہے اور قافیے پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی وہ بھی ردیف ہوتا ہے لیکن اس کا ردیف کا جو انداز ہے وہ الگ ہوا کرتا ہے. اور نظم کے تمام بندوں میں 5واں مصرع ایک ہی ردیف اور قافیے میں ہوتا ہے. اور دوسری شکل یہ کہ بند کے چاروں مصروں کے ساتھ 5ویں مصرع بھی ایک ہی ردیف اور ایک قافیہ ہوتا ہے.
سے یہ برعکس پہلا سے یہ برعکس ہے۔ پانچواں مصرع بھی پہلے چاروں مصرے کے ساتھ ہو، یعنی ردیف اور قافیے کے اندر۔ دیکھیے اس کے بعد طویل سوالات۔ پرویز شاہدی کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ پرویز شاہدی صوبہ بہار کے بڑے شعراء میں سے ایک شاعر ہیں۔ کولکتہ کے لیکچرر کے زمانے میں پرویز نے سیاسی شعور میں انقلابی تبدیلی پیدا کر۔ انہوں نے مارکسی نظام کا مطالعہ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں پختگی آ گئی تھی اور شاعری میں ایک انوکھا رنگ آ گیا تھا، اور انہوں نے غالب کی پیچیدگی کی طرف مائل ہوئے اور ناصر کا بھی رنگ اپنایا، اور ان کے چند اشعار میں جگر مراد آبادی کا بھی رنگ ملتا ہے۔ اور تقلیدی کی بات جہاں تک آتی ہے تو تقلیدی دور میں پرویز شاہدی نے اقبال، جوش کے ساتھ ساتھ رابندر ناتھ ٹیگور اور قاضی نذیر اسلام سے بھی متاثر ہوئے، لہذا انہوں نے شاعری میں اپنا راستہ بعد میں خود اپنا لیا۔ اور پرویز شاہدی کے دو شعری مجموعے ہیں، نمبر 1 رقص حیات، نمبر 2 تسلیس حیات ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، ہم زیر نصاب ہم نوجوان کا ہیں کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ اس کا جواب دینا ہے کہ ہم نوجوان جو نظم ہے تکنیک کے لحاظ سے ایک جدید نظم ہے، ایک نیا نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر نے موجودہ زمانے کے نوجوانوں کی جذبات کی ترجمانی کی ہے کہ نوجوانی کے عالم میں نوجوان کے دل میں کیا کیا خواہشیں ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر کیسے کیسے جذبات ہوتے ہیں، وہ معاشرہ سے، سوسائٹی سے کیا چاہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو شاعر نے ایک سلیقے انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتایا کہ جس طریقے سے بچے اپنی پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضد کرتے ہیں، اپنی بات پر اٹل رہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح نوجوان بھی اپنی بات کو منوانے میں، اپنے جذبات کو پورا کرنے میں اپنی باتوں پر اٹل رہتے ہیں۔ یہ نظم شاعر نے کولکتہ میں نوجوان کے ایک اجلاس میں پڑھا تھا، اور وہاں نوجوانوں کی تعداد موجود تھی، چنانچہ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ کر شاعر نے اس نظم میں نوجوانوں کی جذبات کی بھرپور ترجمانی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جدید نظم کی ارتقائی کی تاریخ بیان کیجیے۔ جواب دینا ہے کہ نظم جدید کا آغاز اور اس کو بلندی کس طریقے سے ملی۔ اس میں دینا ہے سر سید کے تحریک کے زیر اثر اس کا سلسلہ شروع ہوا، پھر بعد میں حسین آزاد، الطاف حسین حالی وغیرہ ان لوگوں نے بھی قیادت کی، اور اس کے بعد حالی اور آزاد کو جدید نظم کا پیش رو مانا جاتا ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس پر کام کیا ان لوگوں کا نام بھی لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے خالی جگہ کو بھر کر مصرع مکمل کیجیے۔ پہلا مصرع ہے بھیگی پھر کیف مانگتی، بھرنا ہے بھیگی حسین پھر کیف النمو کا حق مانگتی ہے۔ دوسرا مصرع دیکھیے ذوق جام و صبو کا حق، جواب دینا تسکین ذوق جام و صبو کا حق مانگتی ہے۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ آخر میں یہ کہیں گے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ فقط والسلام۔